بسم اللہ الرحمن الرحیم. His Royal Highness Prince Khalid bin Salman bin Abdul Aziz, Minister of Defense, Kingdom of Saudi Arabia. Welcome to Pakistan. جناب محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، وزراء اراکین پارلیمنٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، مسلح افواج کے سربراہان، پریڈ کمانڈر، میرے عزیز پاکستانیوں، السلام علیکم. پورے پاکستانی قوم کو یوم پاکستان مبارک ہو. آج کا دن ہمارے لیے قومی اہمیت کی عمل ہے. اس دن برِ صغیر کے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی دور اندیش قیادت میں 7 سال کے بعد ایک آزاد اور خود مختار ریاست عمل میں قائم کی. آج ہم آزادی کے راہ میں قربانی دینے والے قائدین، شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی تعمیر اور ترقی اور سلامتی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے. پاکستانی قوم قیام پاکستان سے لے کر اب تک مختلف نشیب فراز سے گزری ہے. اس دوران ہم نے بہت مشکلات کے باوجود دفاعی، صنعتی، زراعت، تعلیم، صحت، ٹیکنالوجی، اسمارٹ مختلف صوبوں میں ترقی کی منزلیں طے کی. الحمدللہ آج ہم دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں اور ہمارے بہادر مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہر وقت تیار ہیں. دنیا کی قومیں امن اور دہشت گردی کے خلاف ہمارے بہترین کردار اور قربانی کو مانتی ہے. میرے عزیز پاکستانیوں، اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے. بڑھتی آبادی، کلائمیٹ چینج، تعلیم، صحت کی مسائل، بے روزگاری اور غربت بڑے چیلنجز ہیں. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان میں انتخاب عمل کے بعد ایک جمہوری حکومت قائم ہو چکی ہے. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام مشکلوں کو مل کر حل نکالیں. میرا ایمان ہے کہ جس طرح ماضی میں ہم نے مشکلاتوں کا مقابلہ کیا، اسی طرح ہم آج بھی پاکستان کو اس چیلنجز سے نکال سکتے ہیں. پاکستانی عوام محنتی اور ذہین ہے. نوجوان اپنی صلاحیتوں کا بہترین استعمال کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور پاکستان کی روشن مستقبل کے امین ہیں. خواتین و حضرات، پاکستان کی اکانومی کے لیے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنا دی گئی ہے. اس منصوبے کے تحت فارن انویسٹمنٹ
एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, मिनरल्स, माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एनर्जी सेक्टर में तरक्की लाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये मंसूबा मुल्क की इकॉनमी के लिए मुस्बत साबित होगा। मैं तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूं कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करें। Ladies and gentlemen, in our region, one of the main reasons for instability is the Indian illegal occupation of Jammu and Kashmir. The Kashmiri people have been demanding their right of self-determination for 76 years. We condemn the brutalities, human rights violations carried out by the Indian government against innocent and unarmed Kashmiri people, and ask the international community to ensure the implementation of UNSC resolution on Kashmir. I want to remind the Kashmiris once again that the people of Pakistan will always stand by them in the just struggle against Trinity. With regards to humanitarian catastrophes unfolding in Gaza, we appeal to the international community to take measures to ensure that the killing of innocent Palestinian people, including children, women, is immediately halted. A ceasefire is announced and a humanitarian corridor is opened at priority. Pakistan will continue to support the people of Palestine till the resolution of Palestine issue as per their aspiration of their people. Pakistan wants relations with all our neighbors. We are a peace-loving country and responsible nuclear state. However, let me make it clear that we will not compromise on our sovereignty. Our nation and armed forces are always ready to respond to any aggression at all times. We will not tolerate any efforts by terrorists or any group to destabilize our country. Today's parade is a reminder of our unity, strength, and pride. ख्वातीन और हजरात, हम इस मौके पर चाइना, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक को शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुश्किल की हर घड़ी में हमारा साथ दिया। आखिर में मैं इस शानदार परेड पर परेड कमांडर को और ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूं। मैं तमाम अफसरान और जवानों की अज़म और हौसले की दाद देता हूं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, आमीन। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।